تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پر کھڑے کھڑے، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی اس عبادت سے تو مطمئن ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہر چیز کے کنارے اور دہانے کو حرف کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں جو حق کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمارا معبود اور خالق ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں دنیوی فائدہ حاصل ہو، ان کا کاروبار چمکے گا، ان کی عزت اور ناموری میں اضافہ ہوگا۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کی یہ امید پوری ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسلام کی صداقت اور سچائی کا اظہار بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی یہ امیدیں بر نہیں آتی بلکہ الٹا تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یاد الہی کا سلسلہ ہی منقطع کر دیتے ہیں اور اس دین کا دامن ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر باطل کی طرف یہ شور مچاتے ہوئے بھاگے چلے جاتے ہیں کہ بس دیکھ لیا، یہ دین، اس کی نحوست سے کاروبار ٹھس ہو کر رہ گیا، جو عزت و وقار پہلے تھا اس کا بھی جنازہ نکل گیا، ہم تو ایسے دین سے باز آئے۔ کتب تفسیر میں جہاں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے وہاں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، اتفاق سے کچھ عرصے بعد اس کی بینائی جاتی رہی، پھر اس کا زبردست مالی نقصان ہو گیا، ساتھ ہی اس کا ایک لڑکا تھا وہ بھی مر گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب اسلام کی نحوست کے باعث ہوا ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، جو بیعت اسلام میں نے آپ کے ہاتھ پر کی ہے مجھے اس سے آزاد کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اسلام کی بیعت واپس نہیں کی جا سکتی۔ کہنے لگا، مجھے تو آپ کے اس دین سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ اس میں کوئی خوبی نظر آئی، میں اندھا ہو گیا، مال برباد ہوا، بیٹا تھا وہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اسلام مردوں کو گلاتا ہے اور صاف کرتا ہے جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت۔ انسان کو چاہیے کہ اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے، پھر اس راہ کے کانٹوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے بلکہ ان کو پھولوں سے بھی زیادہ عزیز جانے، کیونکہ یہ منزل محبوب کے کانٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کرنے کی توفیق دے تو اسے اپنی سعادت اور ارجمندی یقین کرے۔ اگر پرچم اسلام کو اونچا، بہت اونچا لہرانے کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو مسکراتا ہوا، خوشی سے اٹھلاتا ہوا حضرت خبیب کی طرح تختہ دار کی طرف بڑھے، کیونکہ موت اس کے لیے ہلاکت و فنا کا پیغام لے کر نہیں آئی بلکہ حیات جاوید کی نوید نہیں بلکہ وصال حبیب کا مژدہ لے کر آئی ہے۔ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو تو پھر حق کو قبول کرے، ورنہ حق کا دامن پکڑ کر نہ اپنے آپ کو رسوا کرے اور نہ حق کو بدنام۔ سورہ حج آیت نمبر 12۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ ترجمہ: وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اسے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اسے، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ سورہ حج آیت نمبر 13۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ ترجمہ: وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں، یعنی بتوں سے نفع کی تو امید موہوم ہے بت پرستوں کے زعم کے مطابق، لیکن ان کو پوجنے کا جو ضرر ہے
وہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے فائدے کا سوال تو بات کو دیکھا جائے گا، نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ پہنچ گیا۔ قیامت کے دن جب شرک اور بت پرستی کی سزا انہیں سنائی جائے گی تو کہہ اٹھیں گے، یہ بت جن کی امداد پر ہم تکیہ کرتے رہے کتنے نکمے نکلے۔ مولا دوست اور مددگار، عشیر ساتھی، یعنی وہ اپنے بتوں کے متعلق یوں اظہار افسوس کریں گے۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔